بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المومن کا تعارف۔ سورۃ المومن کا تعارف۔ سورۃ المومن جو ہے قرآن پاک کی 40ویں سورت ہے۔ یہ 24ویں پارے میں ہے، 24 پارے میں ہے۔ رکوع اور آیات اس سورت کے 9 رکوع ہیں اور 85 آیات ہیں۔ نزول یہ سورت جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ وجہ تسمیہ اس سورت کے 2 مشہور نام ہیں، ایک کا نام سورۃ مومن ہے اور یہ نام سورت کی 28ویں آیت سے ماخوذ ہے۔ دوسرا نام سورۃ غافر ہے، یہ اس سورت کی 3ری آیت سے لیا گیا ہے۔ سورۃ المومن سے قرآن پاک کی صورتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کا آغاز حامیم کے حروف سے ہو رہا ہے۔ انہیں الف لام حامیم یا حوامیم کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ سورۃ مومن سے سورۃ الاحقاف تک جاتا ہے۔ ان صورتوں میں بلاغت اور ادبی حسن پایا جاتا ہے۔ سورۃ المومن کی فضیلت کیا ہے؟ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح اٹھ کر آیت الکرسی اور حامیم سے لے کر الیہ المصیر یعنی سورۃ المومن کی آیت نمبر 3 تک پڑھا، اس کی شام تک حفاظت کی جائے گی، اور جس نے ان کو شام میں پڑھا اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔ یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ جامع ترمذی میں۔ موضوعات کیا ہے؟ اس صورت میں آل فرعون کا قصہ سنا کر 3 گروہوں سے خطاب کیا گیا۔ کفار کو بتایا گیا ہے جو کچھ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، یہی کچھ اپنی طاقت کے بھروسے پر فرعون حضرت موسیٰ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی اسی انجام سے 2 4 ہونا چاہتے ہو جس سے وہ 2 4 ہوا؟ سیکنڈ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم النبیین کے پیروکاروں سے کہا گیا کہ دین کے دشمن خواہ کتنے ہی بالادست اور طاقتور ہوں، ان کے مقابلے میں تم خواہ کتنے ہی کمزور اور بے بس ہو، تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری ہے۔ خدا کے بھروسے پر خطرات سے بے پرواہ ہو کر کام کرو گے تو اللہ کی نصرت آ کر ہی رہے گی۔ تھرڈ کیا ہے؟ تھرڈ گروہ وہ تھا جو دلوں میں جان چکے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں اور کفار جو ہے وہ باطل پر ہیں۔ اللہ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور انہیں جو ہے کہا کہ اٹھ کر تمہیں وہ فرض انجام دینا چاہیے جو فرعون کے دربار میں اس کے اپنے درباریوں میں سے ایک راست باز آدمی نے اس وقت انجام دیا تھا۔ کفار کے جواب میں ایک طرف جو دلائل سے توحید اور آخرت کے قائد کا برحق ہونا ثابت کیا گیا ہے، دوسری طرف ان محرکات کو بے نقاب کیا گیا ہے جس کی بنا پر کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برسرے پیکار تھے۔ آیت نمبر 56 میں یہ بات ان سے صاف کہہ دی گئی ہے کہ تمہارے انکار کی اصل وجہ وہ تکبر ہے جو تمہاروں میں بھرا ہوا ہے۔ کفار کو پے در پہ تنبیہات کی گئی ہیں اور اگر وہ جو ہے ناحق جھگڑا کرنے سے باز نہ آئے تو اسی انجام سے 2 4 ہوں گے جس سے پچھلی قومیں 2 4 ہو چکی ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر انجام تمہارے لیے آخرت میں مقدر ہے۔ اس وقت تم پچھتاؤ گے لیکن اس وقت جو ہے پچھتاوے کا تمہیں کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہوگا۔